الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا يليق بشأن ربنا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیاروں، انسان کو وحدانیت الہی کی عقیدہ اور اللہ کی فرمودات اور انبیاء علیہ السلام کے رسول پر چلنے کا حکم ملا. اس سے ہوتا ہے زمین کی تعمیر و اصلاح. لیکن زمین پر فساد آ گیا. فساد کا معنی تباہی. زمین پر تباہی آئی، اور تباہی لانے والے کون تھے؟ تباہی کے آثار اور نشانیاں فرمائے ظاہر ہو گئے زمین پر بھی اور سمندروں پر بھی. یہ کائنات جو ہر دور کے انسان کے دسترس میں تھا، وہ زمین اور سمندر، یہ فضا اور ہوا، یہ انسان کی دسترس سے باہر تھا ان زمانوں میں. بعد میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کی اختیارات میں توسیع فرما دی، اور فضا تک بھی انسان کی رسائی ہو گئی. آپ پرواز کر کے چلے جاتے ہیں، آپ سیارات تک چلے جاتے ہیں، آپ خلا میں منصوبہ بندی کرتے ہیں. لیکن جو کچھ تباہی کے آثار نظر آ جاتے ہیں موسموں کی تبدیلی میں، سیلابوں میں، زلزلوں میں، اور چاند گرہن، سورج گرہنوں کی صورت میں، وبائی امراض کی صورت میں آتے رہیں گے. بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اپنے کیے دروں کے وجہ سے. اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے وہ شیطان کی بندگی جب کرنے لگیں گے تو یہ نوبتیں آئیں گی، اور پھر جنگ جدال بھی بڑھ جائے گی. بھئی اللہ کی زمین پر بسنے والے سب برابر ہیں. یہ کیا افریقی، امریکی، کالا، گورا، سفید، یہ وہ بنا دیا؟ نسلوں اور زبانوں اور رنگتوں پر کیوں قوموں کو تقسیم کرتے ہیں؟ جو جہاں پیدا ہوا، جس خطے کا مالک اللہ نے بنایا، اس کو وہی رہنے دیں. وہ آپ کی نہ چھین لے اور آپ ان کے حقوق ضائع نہ کریں. جب یہ نہیں کرتے تو پھر فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان کے اعمال کا مزہ بھی چکھایا جائے. اور یہ کیوں؟ لعلہم یرجعون. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے ہدایت یافتہ ہو جائیں. اسے مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں اور ان عملوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن کی وجہ سے زمین میں فساد آ جاتی ہے. اور ایک معمولی سی مثال لے لیں، ایٹمی اسلحہ. ایٹمی اسلحہ کی جتنی مقدار انسان نے بنا کے رکھا ہے، ان میں ایک ملک کی 2-4 بم پوری صفحہ ہستی کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے کافی ہے. بقیہ کا کیا کرو گے؟ دیکھا، مصیبت میں گرفتار ہو گئے. اب یہی چیزیں سنبھالنی پڑتی ہیں، کہیں ایسا اچانک کوئی بٹن دب نہ جائے اور پورے نظام ہستی پر مسئلہ نہ آ جائے. ان کے بجائے سیرو فی الارض، جاؤ زمین پر گھومو پھرو، سیر و تفریح کے لیے نکلو، اور جاتے جاتے عجائب قدرت الہیہ بھی دیکھتا جاؤ، اور یہ بھی دیکھتا جاؤ کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم لوگوں میں سے جو پہلے لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا. کان اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت مشرک لوگ تھے، اپنے شرک سے باز نہ آئے،
اللہ کی باتوں کو نظر انداز کرتے چلے گئے، انبیاء علیہ السلام کی نعوذ باللہ اہانت اور اذیت و آزار میں وہ آخری حد تک بھی چلے گئے۔ انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا انہوں نے، جان بوجھ کر، جانتے تھے کہ یہ غلط ہے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ غلط تو ہے اور اس کی غلطی کا ہمیں خمیازہ بھگتنا بھی پڑے گا، پھر بھی انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ جا کر دیکھ لینا ان کے انجام کار۔ قریش مکہ، مشرکین مکہ، جزیرۃ العرب کے مشرکین، فساق و فجار، ان اقوام کی بھی زندگی اور طرز زندگی کا ایک ریسرچ کرو، پڑھو، سیکھو، دیکھو، اور پھر اپنا رستہ متعین کرو۔ پھر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی طریقے تبدیل کریں، یہ نہیں، بلکہ اس عمل سے اجتناب کریں کہ جس عمل سے گزشتہ اقوام تباہ ہو گئی اور نشانہ عبرت بن گئی۔ آپ بعد والوں کے لیے نشانہ عبرت نہ، آپ بعد آنے والوں کے لیے نمونہ بنے خدا پرستی اور انبیاء علیہ السلام کی اطاعت اور رفاقت کرنے والوں کی۔ ورنہ جو کچھ دنیا میں تباہی ہیں آج کل بھی، موسموں کی تبدیلیاں، اور آج تو بہت ساری پریشانی کی چیزیں ہیں جو سر جوڑ کے کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اور اس کا حل یہ ہے، لیکن پھر بھی نہیں کرے۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی نے ان کو اندھا بنا دیا ہے کہ دنیا کی ماحولیاتی فساد کے سب سے بڑے سبب امیر ممالک ہیں، لیکن سزا غریب ممالک بھی اٹھاتے ہیں۔ جاؤ دیکھو گزشتہ مجرموں کا کیا انجام و نتیجہ نکلا، تمہیں بھی وہی انجام انتظار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو توحید سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔